آپ غریبوں کی مدد کرنے والے، آپ سچ بولنے والے، آپ غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے، بے سہاروں کے لیے سہارا بننے والے، مہمانوں کی خدمت کرنے والے، شدید مصیبتوں میں لوگوں کی مدد کرنے والے۔ فرمان الہی پہ غور کیجئے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب غریبوں کے لیے رحمت، بے سہارا کے لیے رحمت، فقیروں کے لیے رحمت، مسافروں کے لیے رحمت، مہمانوں کے لیے رحمت۔ قرآن حکیم کی اس آیت پہ غور کیجئے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی اللہ نے آپ کو بڑا عظیم اخلاق عطا فرمایا ہے، بہت عظیم مقام پر فائز کیا ہے۔ میرے نبی کا اخلاق، آپ کا حسن کلام، آپ کا طرز تخاطب اتنا پیارا، آپ اخلاق کے اس درجے پہ فائز ہیں جس درجے پہ کوئی اور نہیں پہنچا۔ نبی کے اخلاق کی تعریف خود عرش والا اللہ کر رہا ہے۔ قرآن حکیم کی اس آیت پہ غور کیجئے، میرے نبی کی شان اللہ کی کتاب کیسے بیان کر رہی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ جب تک اللہ کا ذکر بلند ہوگا، جب تک لا الہ الا اللہ کی صدائیں پڑیں گی، محمد الرسول اللہ کا ذکر چلتا رہے گا۔ لا الہ الا اللہ کہا جائے گا تو محمد الرسول اللہ بھی پڑھا جائے گا۔ اور جب تک کوئی انسان ان دونوں کا اقرار نہیں کر لیتا، وہ اللہ کے پیاروں میں شامل نہیں ہو سکتا، وہ رب کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کفار نے تانا دیا تھا امام الانبیاء علیہ السلام کو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، بیٹے کی وفات پر کہ یہ تو جڑ کٹا ہے، اس کا تو ذکر ختم ہونے والا ہے۔ اور مالک فرما رہا ہے، پیارے ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ کیا کسی اور کے پیر و حضرت و شیخ و مرشد و امام کا ذکر کے بارے میں بھی قرآن حکیم میں کوئی آیت آئی؟ ہم کہتے ہیں محبت کرنی ہے، نیچے ہی کیوں گر جاتے ہو؟ اس ہستی سے پیار کرو، اس ہستی سے محبت کرو جس کے بارے میں عرش والا بھی کہتا ہے، ان کنتم تحبون اللہ، اے دنیا والو تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو، تمہارے دل میں اللہ کی محبت ہے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم رب سے محبت کرنا چاہتے ہو، ایک راستہ ہے، ایک طریقہ ہے، ایک کلیہ ہے، ایک فارمولہ ہے، ایک حل ہے، فاتبعونی، محمد کے قدموں پہ چلو، یحببکم اللہ۔ پہلے تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے تھے، اب اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ کسی کے پیر کی یہ شان، کسی کے امام کی یہ شان، کسی کے حضرت کی یہ شان، کسی کے مرشد کی یہ شان کہ اس کے قدموں پہ چل کر تم اللہ کے محبوب بن سکو، اگر یہ شان ہے تو محمد الرسول اللہ کی۔ پھر نماز محمدی کیوں نہیں بناتے؟ چہرہ محمدی کیوں نہیں بناتے؟ عقیدہ محمدی کیوں نہیں بناتے؟ عمل محمدی کیوں نہیں بناتے؟ ساری کائنات سے توڑ کر اس سے کیوں نہیں جڑتے جس سے جڑنے کا حکم عرش والا دے رہا ہے؟ اور اس کا نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی کی شان عرش والے کے کلام سے سنیے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہارے پاس ایک رسول آیا جو خود تم ہی میں سے ہے۔ یہ رسول کس میں سے ہے؟ یہ رسول نور من نور اللہ، یہ رسول نور من نور اللہ، من انفسکم، تمہاری جانوں میں سے، تمہارے نفسوں میں سے، تمہاری نوع انسانی میں سے۔ ایک مولوی صاحب کی تقریر ہم سن رہے، کہنے لگا معراج سے اللہ کے نبی واپس آ رہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اے اللہ اب میں تیری ملاقات کے بعد واپس جا رہا ہوں تو لوگ مجھ سے پوچھیں گے کیا آپ نے اللہ کو دیکھا؟ اے اللہ میرے ساتھی مجھ سے سوال کریں گے، مکہ والے مجھ سے سوال کریں گے کیا آپ نے اللہ کا دیدار کیا؟ تو کہا کہ حبیب اس کا جواب تو بڑا آسان ہے، تو کہہ دینا ہاں میں نے دیدار کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا، اے اللہ اگر میں کہہ دوں کہ ہاں میں نے اللہ کا دیدار کیا تو لوگوں کا اگلا کویسچن یہ بھی ہو سکتا ہے، سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کیسا ہے، تو میں کیا بتاؤں گا؟ تو کہا حبیب اس کا جواب تو اور بھی آسان ہے، تو ان سے پوچھنا کیا تم نے اللہ کو دیکھنا ہے؟
آپ ان لوگوں سے یہ پوچھنا کیا تم نے اللہ کو دیکھنا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں اللہ، اگر میں ان سے کہوں کہ کیا تم نے اللہ کو دیکھنا ہے، اگر وہ سارے کہہ دیں ہاں ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے، تو اے اللہ پھر میں کیا جواب دوں گا؟ تو کہا حبیب اس کا جواب تو اور بھی آسان ہے، ان سے کہنا کہ اگر تم نے اللہ کو دیکھنا ہے تو غور سے مجھے ہی دیکھ لو۔ کہ میں دسنا ہی نہیں کہ میں ویکھیا ہوئے گا تو دساں گا، کہ میں ویکھیا ہوئے گا تو دساں گا نا۔ انہیں کہا میں تو چلے گیا ہو، انہوں نے کہہ دیں کہ او اللہ، اگر میں کہہ داں گا کہ جی انہوں نے پوچھا بھئی تو کہو جے تو پھر بھی تیرے میں دسنا تو کہہ دیں، تو انہوں نے کہہ دیں کہ ویکھنا گے۔ او جو پوچھدے نے کہو جے، او جو پوچھدے نے بھئی او کہو جے، تے سونیا جے تینوں اے پوچھن گے نا او کہو جے تے اے دا جواب بھی تیرے کول، اگر میں کی دیواں؟ انہیں کہا تو اے جواب دیویں، انہوں نے پوچھی کہ تساں ویکھنا ہے، تسی جو پوچھدے ہو کہو جے تساں ویکھنا ہے، تے انہوں نے اگوں جواب دیتا ویکھنا ہے، تے اللہ میں کی کہاں؟ سونیا جواب تے بالکل آسان ہے، جدو انہاں تینوں پوچھنا ہے نا وہ کہو جے تے تو پوچھی ویکھنا جے، انہاں کہنا ویکھنا ہے تے تو کئی اکھاں کھول کے ویکھ لو میں جے۔ سبحان اللہ۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ، وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولا کل، جس نے غبار رہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ محترم سامعین، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کی عمر دراز فرمائے، ان کے لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ شان مصطفیٰ نہیں ہے، یہ مقام مصطفیٰ نہیں ہے۔ قرآن حکیم مقام بیان کر رہا من انفسکم، محمد اللہ نہیں ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ من انفسکم، وہ بنی نوع انسان میں سے ہیں، وہ اولاد آدم میں سے ہیں، وہ انسانوں میں سے ہیں، وہ ہماری جنس میں سے ہیں، وہ اللہ نہیں ہے۔ یہ عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے۔ وہی جو مستوی ارشدہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، اس کی تعلیم نہ قرآن نے دی نہ مصطفیٰ کے فرمان نے دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اپنے نبی کی شان کیا بیان کر رہا ہے؟ یہ شان بیان کرنے والے یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چل رہے، انہوں نے اپنے نبیوں کو اٹھایا، اللہ کا کسی نے بیٹا بنایا، کسی نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا، کسی نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ وہی جو مستوی ارشدہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر لوگوں سے کہنا اگر تم نے اللہ کو دیکھنا ہے تو مجھے دیکھ لو، میں ہی وہی ہوں، وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ یہ کفر کا عقیدہ ہے۔ محمد کریم کی شان ہم آپ کو سناتے ہیں قرآن کے الفاظ میں، من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تمہارے پاس ایک رسول آئے جو خود تم ہی میں سے جس چیز سے تمہیں تکلیف پہنچے وہ رسول پہ بڑی گراں گزرتی ہے، تمہارے فائدے کے لیے بڑے حریص، ایمان لانے والوں کے لیے بڑے شفیق اور مہربان۔ امام الانبیاء کی شان عرش والے کے کلام سے سنیے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ نے احسان عظیم کیا، اہل ایمان پر بہت بڑا احسان کیا، انہی میں سے ان کو ایک رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیات کو پڑھتا، ان کی زندگی سنوارتا، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے، اور اس سے پہلے یہ لوگ سری گمراہی میں تھے۔ اللہ نے آسمان ہمارے لیے بنایا، زمین کا فرش ہمارے لیے بچھایا، چاند سورج ہوا پانی یہ سب چیزیں کائنات کو مزین کیا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔
یہ آنکھیں اللہ کا احسان ہے، یہ پیارا چہرہ اللہ کا احسان ہے، یہ صحت مند زندگی اللہ کا احسان ہے، یہ جوانی اللہ کا احسان ہے، یہ رزق اللہ کا احسان ہے، والدین کی نعمت اللہ کا احسان ہے، بیوی بچے اللہ کا احسان ہے، سانس کا لینا، سانس کا آنا جانا اللہ کا احسان ہے، دل کا دھڑکنا اللہ کا احسان ہے، سمندر، ہوا، پانی، فضا یہ اللہ کا احسان ہے، سارے احسان اللہ نے